لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے کہ اگر کوئی سید ہے اور ان کے پاس اپنی سید ہونے کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، کوئی خاندانی جو نسب ہوتا ہے وہ تحریری طور پر نہیں ہے، کیا وہ سید ہیں؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے وہ شکل سے نورانی نہیں ہے، شکل سے خوبصورت نہیں ہے، کیا پھر بھی وہ سید ہیں؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ سید کہتے کس کو ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ شروعاتی زمانے میں سید جو ہیں، جو حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد میں سے ہوتے تھے، ان کو سید کہا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں سید کا لقب خاص ہو گیا حضرات حسنین کریمین کی اولاد کے ساتھ۔ اب یا تو امام حسن کی اولاد یا امام حسین کی اولاد، انہی کو ہی سید کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبی نسبت کی علامت ہے۔ لہٰذا حضرات حسنین کریمین کی اولاد کے علاوہ باقی کوئی اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لگا سکتا، کوئی اپنے آپ کو سید نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ حسنین کریمین کی اولاد میں سے اگر کوئی ہے تو الحمدللہ وہ سید ہیں، چاہے اپنے نام کے سامنے سید لکھے چاہے سید نہ لکھے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور وہ سادات میں سے نہیں ہیں یا سید نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو یہ بہت جرم ہے۔ اس جرم کی تہ تک اگر آپ جائیں تو کچھ احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ احادیث سنیں، صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی احادیث پاک میں ہے، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث سنیے کہ جو شخص اپنا نسب بدلے اس پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ عز و جل نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ یعنی جو اپنا نسب بدلے مطلب جو سید نہیں اپنے آپ کو سید لکھے، یہ نسب بدلنا ہوا۔ تو جو اپنا نسب بدلے ان کی کوئی فرض قبول نہیں، کوئی نفل قبول نہیں، اور اللہ اور فرشتوں اور رسول اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو سید نہ ہونے کے بعد بھی سید لکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحج کی حدیث نمبر 1370 ہے۔ یعنی جو کوئی اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے نسب کا دعویٰ کرے یا کسی غیر مولا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس حدیث پاک میں کہا گیا جنت حرام ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں ہے کہ جو واقع میں سید نہ ہو اور جان بوجھ کر دیدہ دانستہ سید بنتا ہو وہ ملعون ہے، نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل۔ ایسا ہی فتاوی علیمیہ وغیرہ میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ اپنا نسب نہیں بدل سکتے، اپنا خاندان نہیں بدل سکتے۔ جو جس خاندان سے ہے، جس کو جہاں سے نسبت حاصل ہے، آپ اسی نسبت سے ہی جانے پہچانے جائیں، اپنی نسبت وہیں سے ہی اظہار کریں۔ ایک یہ اچھا، لہٰذا البتہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بعض جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ان کے سید ہونے کی تحقیق کرتے ہیں یا ان کے سیادت کی سند مانگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سید مان لیں۔ سید ہیں نہیں وہ ان کا میٹر ہے، ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو ان کا معاملہ ان کے اوپر، پریشان وہ ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سید مانیں، ان کی سیادت کی تفتیش میں نہ پڑیں، ان کی سیادت کی تلاش و جستجو میں نہ پڑیں، ان کو تحقیق کرنے کے پیچھے نہ پڑیں، مانگے بھی نہ ان سے سند کہ آپ اپنا سند بتاؤ سید ہو تو۔ کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے اور لکھتے ہیں، ہمیں ان کی عزت اور تعظیم کا حکم ہے۔ ہمیں تحقیقات کی ضرورت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم ہے، اور خواہ مخواہ سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو انہیں برا بھلا کہنا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے نسب پر امین ہے۔ اس بارے میں ایک حکایت بطور تنبیہ آپ سن لیجئے، جس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سید ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے سید ہونے کی کیا سند ہے؟
اتنا کہنا تھا کہ رات میں اس شخص کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی کہ حشر کا میدان ہے اور یہ شخص شفاعت کا طلبگار ہے، اور اس نے عرض کیا میں بھی حضور کا امتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس نبی کے امتی ہونے کی کیا سند ہے؟ اس حکایت سے وہ سبق حاصل کریں جو سادات کرام کی سیادت کی سند مانگتے پھرتے ہیں۔ اگر بروز محشر اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں سے نبی کا امتی ہونے کی سند مانگ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ سید کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ اگر سید بد مذہب ہو جائے تو بھی اس کی تعظیم نہیں کی جاتی جب تک اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو۔ ہاں، اگر خوب اچھی طرح تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ یہ سید نہیں ہے اور وہ سید بن گیا ہے تو اس کی تعظیم نہ کریں، نہ اسے سید کہیں گے، بلکہ اور لوگوں کو اس کے فریب سے آگاہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور فتویٰ رضویہ میں ہے کہ سید اگر بد مذہب ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں کی جاتی جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی، یعنی تب بھی ان کی تعظیم ہوگی۔ سید اگر بد مذہب ہو اور ان کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے تب بھی تعظیم ہے۔ ہاں، بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائے تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ہاں، جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ اور میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں، کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ معرکہ حشر ہے، یہ شفاعت خواہ ہوا، اعراض فرمایا، اس نے عرض کی میں بھی حضور کا امتی ہوں۔ فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی؟ یہ رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کے ایک طریقے سے ہوشیار کر دیا۔ ہمیں کسی سید سے ان کی سیادت کی سند نہیں مانگنی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں دیکھتے، چہرہ ان کا نورانی نہیں ہے، تو سید ہونے کے لیے خوبصورت ہونا، چہرہ نورانی ہونا اور الگ تھلگ دکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سید یہ خاندان کا معاملہ ہے، خون کا معاملہ ہے، نسب کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر سید نہایت خوبصورت ہو۔ لہٰذا آپ ان کی شکل و صورت پہ نہ جائیں، خود کو سید کہتے ہیں اور آپ کو بھی تحقیق نہیں ہے کہ وہ سید نہیں ہیں تو آپ ان کی تعظیم کریں۔ ہاں، اگر آپ کو تحقیق ہے کہ یہ سید نہیں ہے، آپ کو اگر تحقیق ہے اور اچھی تحقیق ہے، مضبوط تحقیق ہے کہ سید نہیں ہے تو پھر آپ نہ مانیں۔ جی ہاں، اور آپ کو تحقیق بھی نہیں ہے کہ سید نہیں ہے تو آپ ان کی سیادت کی تحقیق ان سے نہ مانگیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔